اگر اللہ نے سب کے لیے رزق معین کیا ہے تو دنیا میں بھوک اور غربت کیوں ہے، اور روزی پانے کا بہترین راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی صرف 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ پیدا کیے، اور اسی نے اس میں برکت عطا کی، اور اسی نے ایک مناسب انداز پر اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا۔ یہ سب کچھ 4 دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے برابر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں کا سا تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے خواہ کراہت سے۔ دونوں نے عرض کی ہم خوش خوش حاضر ہیں اور حکم کے پابند ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم ان 2 آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات بیان کیے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ نکات: رواسی جمع ہے راسیہ کی، جس کا معنی ہے محکم پہاڑ۔ سواءن کا معنی ہے برابر، اور سواءن للسائلین کا معنی یہ ہے کہ قوتیں ضرورتوں کے برابر ہیں۔ تو کا معنی ہے رغبت، اور کرہ کا معنی ہے بے رغبتی۔ استوا جب بھی حرف اعلیٰ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی سلطنت اور حکومت ہوتا ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ لیکن جب حرف اعلیٰ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی توجہ اور ارادہ ہوتا ہے۔ مفردات راغب: تخلیق اور پیدائش کے ارتقائی مراحل: اول، پیدائش، خلق الارض۔ دوم، استحکام اور قیام، جعل فیہا رواسی۔ سوم، زمین میں فائدہ مند چیزوں کو ڈالنا، بارک فیہا۔ چہارم، سبھی کی ضروریات کا اہتمام، سواء للسائلین۔ زمین اور پہاڑ برکت کا سبب ہیں۔ زمین کے بعض فائدے اور برکتیں یہ ہیں: غذائی چیزوں کا انتظام، پیڑ پودوں کی پیدائش، پانی کی صفائی، مردوں اور کوڑوں کو دفنانا، ایک ہی دانہ لے کر کئی بوٹے دینا، گندگی لینا اور صاف پانی دینا۔ پہاڑوں میں بھی برکتیں پائی جاتی ہیں، جیسے طرح طرح کی چیزوں کی کان، برف کی حفاظت، عمارتوں کے پہاڑوں کا انتظام، زمین کے ہلنے سے محفوظ رکھنا، اور طوفانوں اور ہواؤں کا کنٹرول کرنا، مسافروں کے لیے نشانی اور رہنمائی وغیرہ۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ 4 ایامین 4 موسموں کی طرف اشارہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ موسموں کی تبدیلی مخلوقات کی روزی کے اہتمام میں اثر انداز ہے۔ سوال: اگر رزق و روزی سب کے لیے ہیں تو اتنے سارے لوگ بھوکے کیوں ہیں؟ جواب: سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے بارش نازل کی اور پھل اگائے تاکہ وہ تمہارا رزق قرار پائے۔ کشتیوں، نہروں، چاند، سورج، دن اور رات کو تمہارا تابعدار بنایا، اور جو کچھ تم نے چاہا ہم نے دیا۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو شمار نہیں کر سکتے، مگر ناقص انتظامات، غیر عادلانہ تقسیم بندیاں، اسراف اور ظالمانہ کاموں کی وجہ سے یہ مصیبتیں تم پر آتی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ان الانسان لظلوم کفار۔ ناظرین، یہ تین آیات کے بہترین نکات اب ان آیات کے بہترین پیغامات پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، پہاڑوں کی پیدائش اتفاقی نہیں ہے بلکہ منصوبے کے ساتھ ہوئی ہے۔ نمبر 2، رزق دینا اور زمین میں برکت پیدا کرنا اللہ کی شان ربانی ہے۔ نمبر 3، اللہ نے زمین پر زندگی گزارنے والی تمام مخلوقات کے لیے حکمت کی بنا پر کافی مقدار میں روزی قرار دی ہے۔ نمبر 4، رزق و روزی پیدائش سے پہلے ہی لکھی گئی تھی۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا برابر حق ہے۔ نمبر 6، روزی پانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ للسائلین درخواست کی علامت ہے، اور حقیقی درخواست وہ ہے جو کوشش کے ساتھ ہو۔ نمبر 7، شروعات میں آسمان دھوئیں اور گیس جیسے تھے۔ نمبر 8، کچھ آیتوں پہلے ہم نے پڑھا کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کان سنگین ہیں، لیکن اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے آسمان اور زمین اللہ کا حکم مانتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر 9، دنیا کے پاس بھی سمجھ پائی جاتی ہے اور اس سے خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ دنیا میں بھوک اور غربت پروردگار عالم کی طرف سے رزق میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ چیز انسانوں کی غیر عادلانہ تقسیم، اسراف اور ظلم کی وجہ سے ہے، اور روزی پانے کے لیے مسلسل روزی کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔